الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه ماله وعرضه رواہ مسلم۔ آج کی حدیث کہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی بڑی بیماریوں کی عکاسی کرتی ہے، اور شاید ہی کوئی بندہ ہو جو ان بیماریوں سے باہر ہو۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری طور پر انسان کے جسم میں نظر آتی ہیں، ان کا تو علاج ہو سکتا ہے، لیکن کچھ بیماریاں انسان کی روح کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، اور ان کا علاج اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ بیماری جسمانی ہو یا روحانی ہو، اللہ کے فضل کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن دنیا کی جو ظاہری بیماری ہے اس کے اسباب موجود ہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، دوائی لیں گے، ٹیسٹ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، لیکن جو بیماری روح کی ہے اس کا علاج صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات سے ممکن ہے۔ اور روح کی بیماریاں ایسی بیماری ہیں کہ اگر کسی کو لگ جائیں تو جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو اس سے نجات اور اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی لڑائی جو آدم علیہ السلام کی ابلیس کے ساتھ ہوئی تھی، اس لڑائی سے ہی اس حدیث کا آغاز ہو رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، بڑا سادہ سا مشہور لفظ ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ لوگوں حسد نہ کرنا، جبکہ انسان کی فطرت کے اندر حسد موجود ہے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، رغبت موجود ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا نہیں جی میرے اندر جو ہے نا بالکل بھی کسی کے لیے حسد موجود نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کو ایک برائی کہہ کے، ایک ناسور کہہ کے، ایک بری اور غلیظ چیز کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ فرمائی کہ اپنے آپ کو اس سے بچا رکھنا، اپنے آپ کو اس بیماری میں مبتلا نہ ہونے دینا۔ اور سب سے پہلی لڑائی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا سیدنا آدم علیہ السلام کی ابلیس کے ساتھ، اس کی بنیاد کیا تھی؟ حسد تھا۔ یہی ابلیس، اس نے اللہ کو کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کا کام ہے پیروں کے نیچے آنا، آگ کا کام ہے اوپر کو جانا، اور میں اسے سجدہ کروں؟ ممکن ہی نہیں۔ یہ حسد تھا۔ کس چیز کا حسد؟ کہ یہ حقیر ہونے کے باوجود اللہ اس کو مجھ سے سجدہ کروا کے میرے اوپر برتری دے رہا ہے۔ حالانکہ بات برتری وغیرہ کی بھی کوئی نہیں تھی، بات صرف اللہ کے حکم کے ماننے کی تھی۔
آج کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ فرشتے بہتر ہیں یا انسان؟ بھائی یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ جیسے پچھلے درس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ فرشتوں کی مثالیں انسانوں سے اور انسانوں کی مثالیں فرشتوں سے ممکن ہی نہیں۔ وہ ایک الگ مخلوق ہے جس کی نہ کوئی خواہشیں ہیں، نہ کوئی ضرورتیں ہیں، نہ حاجتیں ہیں۔ ان کو اللہ رب العالمین نے جس کام کے لیے اور جس کام پر لگا دیا وہ لگے ہوئے ہیں، بات ختم۔ ہاں، انسان کے بارے میں اللہ نے بڑی باتیں کی ہیں، فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، انسان کو بہترین کہا ہے، اشرف المخلوقات کہا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ لیکن آپ کہیں کہ کسی شیر کا انسان سے کیا مقابلہ ہے؟ بھائی وہ جانور ہے، وہ حیوان ہے، یہ انسان ہے، ان کا کیا آپس میں کیا جوڑ؟ لہذا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا انسان سے کیا جوڑا، ان کا سوال سرے سے غلط ہے۔ کچھ لوگ اس کا پھر آگے سے جواب دیتے، دیکھیں جی انسان اچھا ہے جی، فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے۔ تو بھائی اس کا جواب تو پھر یہ ہے، انسان اگر اچھا ہوتا تو اللہ ان کو فرشتوں کی جگہ کیوں نہ دے دیتا؟ فرشتے تو وہ ہیں جو اللہ کے دربار میں ہر وقت حاضر رہتے ہیں، اللہ کے حکم کو سننے کے لیے تیار رہتے ہیں، اللہ کے قریب ترین ہے۔ جبریل ہر وقت فرشتوں کا سردار اللہ کے حکم پر کان لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر انسان اچھا تھا تو اللہ نے زمین میں کیوں بھیجا؟ یہ اعتراضات ہیں، اور یہ اعتراضات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ جب آپ ایک سوال ایسا کریں گے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے تو شر کے رستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اس لیے علم کے بارے میں، دین کے بارے میں، علم کے بارے میں جب سوال کرنا ہو تو یاد رکھیں سوال وہ کریں جس کی کوئی بنیاد ہو۔ یہ بے بنیاد سوال ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ انسان اس لیے بہتر ہے کہ فرشتوں سے اس سے سجدہ کروایا تھا، یہ اللہ نے برتری کے لیے سجدہ نہیں کروایا تھا بلکہ اللہ نے اپنا حکم منانے کے لیے سجدہ کروایا تھا۔ پہلے دن سے اللہ رب العزت نے دکھا دیا تھا کہ انسان اور جن یہ دو ایسی مخلوقیں ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا، یہ دونوں اللہ کی نافرمان ہیں۔ ابلیس جن تھا، قرآن کہتا ہے کان من الجن، جن تھا، سجدہ کیا، اللہ نے یہ عبادت کرتا تھا، اتنا عابد تھا، اللہ نے اس کو عزت دے کے فرشتوں میں لا کے کھڑا کر دیا تھا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ میں سجدہ نہیں کروں گا، نافرمانی کی، ذلیل ہو گیا۔ ادھر آدم کو کہا تو نے یہ درخت نہیں کھانا، اس کے قریب نہیں جانا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ شیطان نے آ کے شر دیا، لالچ دیا، حرص دی، طمع دیا، آدم علیہ السلام نے کھا لیا، جنت سے نکال دیے گئے۔ یہ دونوں مخلوقیں ہیں جو اللہ کی نافرمان ہیں۔ تو فرشتوں کے بارے میں تو اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ تو اس کا برا الٹا گلنے کی، نافرمانی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو جوڑ ہی نہیں بنتا۔ تو یہ سوال کرنا یہ سرے سے ہی بے تکا سوال ہے۔ تو ابلیس نے حسد کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور حسد کس چیز کا تھا؟ کہ یہ مجھ سے بہتر ہو جائے، یہ مجھے منظور نہیں ہے، یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ جبکہ بات حسد کی بھی نہیں تھی، صرف اللہ کے حکم کی بجا آوری کی بات تھی کہ اللہ کہہ رہا ہے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، اللہ تیرا حکم ہے، بات ختم، یہ لے، تو جسے کہے گا ہم کر دیں گے۔ یہ تعویل کرنے کی کوشش نہیں کی اللہ سجدہ تو تجھے ہوتا ہے، یہ انسان ہے، اس کو سجدہ کریں گے تو شرک ہو جائے گا، یہ تعویل نہیں کی، بلکہ کیا کیا؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے، اب تعویل کی کوئی گنجائش نہیں، اب عمل کرنے کی بات ہے، فوراً سجدہ کر دیا۔ اور یہ اللہ کے حکم کا مقام ہے۔ کوئی تعویل، کوئی سوچ، کوئی دلیل، کوئی منطق، کوئی فلسفہ، کوئی دماغی تعویل اور دماغی سوچ اس کے سامنے کھڑی نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ نے کہہ دیا یہ کام کرو، اللہ تو نے کہہ دیا آمنا وصدقنا۔ اور صحابہ کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ فوراً کہتے تھے سمعنا واطعنا، اللہ تیرا حکم آیا، ہم نے سن بھی لیا، مان بھی لیا، کر بھی دیا۔ یہ ہے مومن کی مثال، مومن کا مقام۔ تو حسد سب سے پہلی وہ اس دنیا کی کہہ لیں بیماری تھی جو انسان اور جنوں کو پیدا ہوتے ہی اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ جوڑ دی۔ اور اسی لیے ابلیس نے آ کے کہتے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام کو کہا تھا
دو چیزوں کی وجہ سے میں برباد ہوا ہوں، انہی دو چیزوں کی وجہ سے میں ابن آدم کو برباد کروں گا۔ اور وہ کون کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک حرص، ایک حسد، اور دوسرا حرص، لالچ، طمع، کہ میں نے حسد کیا آدم سے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، میں بہتر ہوں، میں جنت سے نکال دیا گیا، ذلیل کر دیا گیا، مردود کر دیا گیا، قیامت تک کے لیے ملعون کر دیا گیا۔ اور دوسرا مجھے طمع تھی، لالچ تھی، کس چیز کی؟ کہ میں بڑا رہوں، میں آگے بڑھوں، میں اسے سجدہ کر کے نیچے کیوں رہوں۔ دو چیزوں نے مجھے برباد کر دیا، انہی دو چیزوں سے میں آدم اور اس کی اولاد کی بربادی کا سامان پیدا کروں گا۔ آج ہماری بربادی کا سامان بھی اسی چیز سے پیدا ہو رہا ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ یہ جان لینے کی چیز ہے۔ حسد کی دو بری ترین قسمیں ہمارے سامنے ہیں۔ نمبر ایک، کہ انسان کسی کے دل میں، اب کسی کے بارے میں اپنے دل میں یہ خواہش رکھے، یہ امید رکھے، یہ طمع رکھے، یہ سوچ رکھے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے یہ برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ اس کے پاس کیوں ہے؟ یہ ہے حسد۔ اور اس سے بھی بدترین مقام کیا ہے کہ کوئی انسان یہ کہے اس سے نکل کے مجھے مل جائے۔ پہلا لیول تو یہ کہ صرف یہ سوچتا ہے اس کے پاس کیوں ہے۔ اس سے برا لیول کیا ہے کہ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے۔ اور تیسرا اور بدترین لیول کیا ہے کہ وہ یہ کہے کہ اگر اس سے چھن کے مجھے بھی نہیں نہ ملتا تو پھر اس کے پاس بھی نہ رہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس بندے کی بربادی کی خواہش اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اب ان تینوں قسموں میں سے ہم میں سے کوئی نہ کوئی مبتلا ہے۔ اپنے رشتہ دار کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے دوست کے بارے میں، اپنے کسی پڑوسی کے بارے میں، اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی نہ کوئی مبتلا ہے۔ لیکن دو طرح کے حسد ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی الاثنین۔ دو طرح کے حسد ہیں جو تمہیں کرنے چاہیے، اور محدثین نے اس حدیث کی بنیاد پر حسد کو دو حصوں میں تقسیم کیا کہ دو حسد ایسے ہیں جو اچھے حسد ہیں، اور ان کا علاج بھی بتایا ہے۔ کیا علاج؟ ایک ہے کہ بندہ کسی کے علم سے، عمل سے، فضل سے، تقوی سے، مقام سے متاثر ہو تو کیا کرے؟ اس کی اچھی باتیں کرے، اس کے بارے میں اچھی گفتگو کرے، اس کی تعریف کرے، اس کی گفتگو سے اس کے لیے حقارت اور نفرت کا اظہار نہ ہو بلکہ محبت کا، دعا کا اہتمام کرے، اس کے لیے دعا کا بندوبست کرے کہ اللہ اس کی عزت میں برکت دے، اس کے ایمان میں برکت دے، اس کی سلامتی میں برکت دے، اس کے کاروبار میں برکت دے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اور ایک قسم ہے جو پانچویں قسم ہے، لیکن وہ حسد کا سب سے بہترین لیول ہے، اور وہ کیا ہے کہ کسی سے حسد ہو تو اس کے بارے میں دعا کرے اللہ اسے اور برکت دے، اللہ اسے اور کامیابی دے، اللہ مجھے بھی دے، لیکن میں اس کا بدخواہ نہیں ہوں، برا سوچنے والا نہیں، اس کو اور عطا فرما، اس کو اور عزت دے، اور برکت دے، اور زیادہ عطا فرما۔ یہ ایمان کا سب سے بہترین لیول ہے۔ ہم تو پہلے تین والے میں ہیں، کس کے پاس کیوں ہے؟ چھن کے مجھے مل جائے، اگر میرے نصیب میں بھی نہیں ہے تو پھر یہ برباد ہو جائے۔ ہم یہ لوگ ہیں، جبکہ مومن اپنے کسی مومن بھائی کا بدخواہ نہیں ہو سکتا۔ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، اپنے بھائی کا بدخواہ نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں آپ کو سنا رہا تھا، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل لا حسد الا فی الاثنین، دو بندے ایسے ہیں جن سے تمہیں حسد کرنا چاہیے، حسد کرنا جن کے بارے میں جائز ہے۔ اور وہ دو بندے کون ہیں؟ نمبر ایک، رجل آتاہ اللہ المال، ایک بندہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ينفق به آناء اللیل واطراف النہار، وہ صبح و شام، دن رات، ہر وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ انسان اس کا حاسد ہو، اس جیسا بننے کی دعا کرے، اللہ تو نے اسے مال دیا مجھے بھی دے، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں، اللہ تو نے اسے مال دیا اس کو بھی برکت دے، مجھے بھی دے، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کرنے والا بنوں۔ ایسی دعا کوئی کرنے والا ہے؟ لا من رحم اللہ، ہوں گے، یقیناً ہوں گے، انکار نہیں کر سکتے،
لیکن اکثر لوگ کون ہیں، نہیں نہیں نہیں، اس سے نکل کے مجھے مل جائے، یا مجھے نہیں مل رہا تو برباد ہو جائے۔ اور وہ لوگ بھی ایسے موجود ہیں، اور یہ کن کا طرز عمل ہے؟ یہ کفار کا طرز عمل ہے، منافقوں کا طرز عمل ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے سورہ منافقون میں منافقوں کی نشانیاں اور عادتیں اور احوال اور معاملات بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، خوشیاں مناتے ہیں۔ مومن کی شان نہیں ہے اپنے بھائی کے بارے میں برا سوچے یا حسد رکھے، بلکہ مومن اپنے بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے کہ اپنے کسی بھائی کو تکلیف میں دیکھے گا تو خوشی کا اظہار کرے گا، بغلیں بجائیں گے، دیکھا ہماری بات نہیں مانی تھی، تباہ ہو کے آ گیا۔ جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ عبداللہ بن ابی اینڈ ٹائم پہ اپنے ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا۔ مسلمان جو 1000 کی تعداد میں تھے 700 رہ گئے، جنگ ہار گئے۔ تو قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے گھروں میں بیٹھ کے باتیں کی، ہماری بات مان لیتے تو آج اس طرح ذلیل نہ ہونا پڑتا، معاذ اللہ ہماری بات مان لیتے یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا، تکلیفیں نہ اٹھانی پڑتی، ہماری بات نہیں مانی نا، دیکھو کیا بنا۔ یہ حسد کا اظہار تھا، اور اللہ نے ایک حسد کا اظہار ان کا بھی قرآن میں بیان کیا جو اہل کتاب ہیں، خاص طور پہ یہودیوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بڑے اہل کتاب ایسے ہیں جن کی خواہش ہے لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم، کہ ان کی خواہش ایسی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان والے ہو نا، اسلام والے ہو، توحید والے ہو، خیر والے ہو، ان کی خواہش ایسی ہے کہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان ضائع کر بیٹھو اور کفر میں مبتلا ہو جاؤ، کفر کے اندر چلے جاؤ۔ حسدا من عند انفسہم، ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں تمہارے بارے میں حسد ہے۔ یہ ہے حسد۔ اور یہ حسد کون سا ہے؟ یہ حسد کون سا ہے؟ کہ مجھے نہیں مل سکا تو یہ برباد ہو جائے۔ سب سے بدترین قسم ہے حسد کی۔ من بعد ما تبین لهم انہ الحق، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بندہ حق پہ ہے، سچ پہ ہے، ہدایت پہ ہے، یہ ہدایت والے دین پہ ہے۔ اور آج ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ بندہ کوئی حرام کمانے والا نہیں، محنت کرنے والا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، لیکن ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ یہ برباد ہو جائے۔ بربادی اس کی ہونی ہے کہ نہیں ہونی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لوگوں جان لو تمہارے اندر پچھلی امتوں جیسی بیماریاں تمہارے اندر پیدا ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا جی پچھلی امتوں کی بیماریاں کون سی تھیں؟ فرمایا الحسد والبغضاء، دو بیماریاں پچھلی امتوں میں تھیں کہ وہ حسد کا شکار ہوتے تھے اور بغض کا شکار ہوتے تھے، دشمنی اور عداوت کا شکار ہوتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والبغضاء هي الحارقہ، جو بندہ کسی کے ساتھ دشمنی اختیار کر لے، اس سے غصہ اختیار کر لے، غصے ہو جائے، ناراض ہو جائے، فرمایا یہ مونڈ کے رکھ دینے والا ہے۔ اور فرمایا تمہارے سر کے بالوں کو نہیں مونڈے گا بلکہ ہی الحالقۃ الدین، تمہارے دین کو مونڈ کے رکھ دے گا۔ جب سر پہ موس یا اس طرح اور سیفٹی اور ریزر پھیرا جائے تو سر پہ کوئی بال رہتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ سر بالکل گنجا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس طرح یہ دشمنی اور عداوت جو ہے، تمہارا حسد جو ہے، تمہارے دین کو تمہارے اندر سے مونڈ کے رکھ دے گا، تمہارے اندر دین باقی نہیں رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا تؤمنوا حتی تحابوا، تمہارا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہو سکتا، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، ایمان کا دعویٰ کرنے میں تم اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے دلوں میں اپنے مومن بھائیوں کے لیے محبتیں نہ پیدا کر لو۔ حسد کی دوسری الٹ کیا ہے؟ حسد کے مد مقابل کون سی چیز آئے گی تو ایمان پورا ہوگا؟ محبت آئے گی تو ایمان پورا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بہترین درجوں میں سے درجہ بیان کیا، احب لاخیک ما تحب لنفسک تکن مؤمنا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو تو مومن بن جاؤ گے۔ یہ ایمان کے مکمل اور بہترین ہونے کی دلیل اور نشانی ہے۔ آج ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ اچھا، اور کسی کے لیے کیا امید کرتے ہیں؟ تباہی کی۔ یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا انبئکم بشیء اذا فعلتم تحاببتم، میں تمہیں ایک چیز نہ بتاؤں، وہ تم کام کر لو، اس نسخے پہ عمل کر لو، اس چیز کو اپنا لو،
میں محمد تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تحاببتم، آپس میں تم محبت والے بن جاؤ گے، ایک ہو جاؤ گے، محبت کرنا شروع کر دو گے۔ صحابہ نے کہا جی ضرور بتائیں۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام عام کر دو۔ اور اللہ کی قسم یہ نسخہ دیکھا ہے، دو خون کے پیاسے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں، کوئی ایک دل سے پوری اخلاص اور نیت کے ساتھ اس کو سلام میں پہل کر دے، معاملہ وہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تصور کی بات ہے، جہاں اللہ کی رحمت اور سلامتی کی باتیں ہوں وہاں دشمنی اور عداوت کی باتیں ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ہم اللہ کی سلامتی کی طرف آتے نہیں ہیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، یہ میرے رب کا موٹو ہے، وہ تو سلامتی والا ہے، سراپا سلامتی ہے۔ تباہی تو ہم خود بربادی اور اپنے لیے خود خریدتے ہیں۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وفي رواية كما تأكل النار العشب۔ سوکھی لکڑیاں پڑی ہوں، سوکھی لکڑیاں یا جڑی بوٹیاں پڑی ہوں، ان کو آگ لگائیں، ان کو آگ لگانا اور پیٹرول کو آگ لگانا کوئی فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جسٹ یوں کہہ لیں کہ صرف آگ کا اشارہ کرنے کی دیر ہے، وہ لکڑیاں جل کے راکھ ہو جائیں گی۔ فرمایا تمہیں میں حسد سے بچنے کی تلقین کرتا ہوں، کیونکہ حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے ہی برباد کر دیتا ہے۔ کیا بگاڑ لیں گے اس کا؟ کسی کا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کسی کا کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ جو میرا رب اس کے لیے چاہے۔ لیکن یاد رکھو تم برباد ہو گئے ہو، وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ تم اس کے لیے اپنے دل میں حسد اور حقد اور عناد اور بغض رکھتے ہو، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو رہا ہے۔ تمہاری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جا رہی ہیں، تمہاری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں۔ یہ دنیا کی جنگ اسی کشمکش میں گزر گئی، لیکن آخرت میں جو حسد کرنے والا ہوگا اس کے پلے کیا ہوگا کہ بھائی سب کچھ تو دنیا میں اپنے ہاتھوں سے جلا کے آ گئے ہو، کیا لینے آئے ہو، چلو جاؤ جہنم میں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس لیے ایک اور حدیث سن لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیصیب امتی داء الامم، میری قریب میری امت میں پچھلی امتوں والی بیماریاں آئیں گی، اور ان بیماریوں کی تفصیل اللہ کے رسول نے بیان کی۔ یا نبی اللہ وما داء الامم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ بیماریاں کون سی ہیں؟ تو قال الاشر والبطر والتکاثر والتنافس فی الدنیا والتباغض والتحاسد، بغض، حسد، عناد، ایک دوسرے سے زیادہ مال جمع کرنے کی حرص، لالچ، اور آخر پہ کیا ہو گیا؟ فرمایا ان ساری چیزوں کی بنیاد کس چیز پر ہوگی؟ حتی تکون البغی، یہاں تک کہ دشمنیوں کا آغاز ہوگا۔ آج مجھے ایک بات بتائیں، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ میرا بدخواہ ہے، میرا حاسد ہے، وہ اسے چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا، جو کر سکتا ہوگا کر گزرے گا۔ لیکن اگر وہ صبر کر لے تو کامیاب ہوا کہ نہ ہوا؟ کامیاب ہو گیا، کیونکہ یہ برباد ہے جو اس کا بدخواہ بن کے بیٹھا ہے، یہ کامیاب ہو گیا کہ اس نے اس کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کیا۔ اور اگر یہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا شروع کر دے، دونوں میں کوئی فرق رہا؟ قطعاً نہیں۔ لا ضرر ولا ضرار، اگر وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا تو میرے بھائی تم نے اپنے نقصان والے معاملے نہیں کرنے ہیں۔ اور ہم نے تو یہ سیکھا ہے اسلام سے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ظالم کی مدد کیوں کریں؟ فرمایا وہ اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، اس کو روکو کہ اپنے آپ کو بربادی کی طرف نہ لے کے جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان ساری بیماریوں کا اینڈ کیا ہوگا؟ دشمنی پہ، اور جب دشمنی ہوگی تو ثم الحرج، تو پھر خون بہیں گے، پھر قتل و غارت ہوگی، پھر نسلوں کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، ایک معمولی سی چیز پہ جس کا کوئی حاصل نہیں تھا۔ مجھے کوئی بتائے آج تک کوئی حسد کر کے کسی کو ہرا سکا ہے؟ اپنے لیے گھڑا ضرور کھودتا ہے۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں ہر مانگنے والے کی اور ہر خواہش کا رکھنے والے کی خواہش اگر میری استطاعت میں ہو تو میں پوری کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں، سوائے ایک بندے کے، اور وہ ہے حاسد۔ میں اس کی کوئی خواہش اور حاجت پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے راضی ہی نہیں ہونا، اس نے راضی صرف ایک بات سے ہونا ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں تباہ و برباد ہو جاؤں۔
اور میں اپنے آپ کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ اور یہی بات جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہود و نصارہ اہل کتاب ان کی خواہشیں ہیں، ان کی تمنائیں اور خواہشیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم اسلام کو چھوڑ کے کفر کی طرف آ جاؤ۔ آج بہت سے فرقے ایسے موجود ہیں جن کی یہی خواہش ہے کہ ہم توحید کو چھوڑ کے ان کی قبر پرستی کی طرف آ جائیں۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ حسدا من عند انفسہم، یاد رکھنا وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے حاسد ہیں، ہمارے بارے میں ان کے دل میں حسد اور بغض ہے، اسی لیے ہمیں ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے پیچھے نماز نہ پڑھنا، ہمیں قتل کافر کہنا، ہمارے خون کو اپنے لیے حلال سمجھنا، یہ ان کی عادتیں اور وتیرے بن چکے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کرنا ہے تو دو بندوں سے کرو۔ ایک بندہ کون ہے؟ ابھی میں نے بتایا، جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ صبح و شام اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے۔ نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، دوسرا کام تو زیادہ آسان ہے، اور وہ کیا ہے؟ رجل آتاہ اللہ القرآن، اللہ کسی کو قرآن کا خادم بنا دے، قاری بنا دے، حافظ بنا دے، عالم بنا دے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ یقوم بہ آناء اللیل و اطراف النہار، رات کو ہے تو قرآن پڑھ کے، اللہ قرآن کی تلاوت کر کے تہجد پڑھ رہا ہے، صبح ہے تو مدرسے میں، مسجد میں، کسی جگہ پہ بیٹھ کے قرآن سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ فرمایا ہو سکتے ہو تو اس بندے کی طرح ہو جاؤ، اللہ سے دعا کرو، اللہ جس طرح یہ تیرا بندہ قرآن کا عالم ہے، قاری ہے، حافظ ہے، داعی ہے، مبلغ ہے، اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے کہ میں بھی تیرا قرآن پڑھوں، میں بھی تیرا قرآن پڑھاؤں، لوگوں کو تیرے دین کی دعوت دوں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن سے حسد کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے حسد کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ دنیا کے مال سے، اور اختتام بھی دنیا کے مال پہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، دنیا کے مال کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں دو ٹوک فیصلہ کر دیا، یہ تو بربادی ہے، یہ تو فتنہ ہے، یہ تو ہلاکت ہے، یہ تو تمہیں تباہ و برباد کر دینے والا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی آج کی حدیث تھوڑی لمبی ہے لیکن موضوع بڑا اہم ہے۔ تو پہلی چیز جو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم نے سیکھی، ہمیں تعلیم ملی، لا تحاسدوا، حسد نہ کرنا۔ اور ابھی میں نے بتایا ہے حسد انسان کی فطرت ہے، حسد آ جاتا ہے، آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں اللہ سے، اس کے لیے بھی دعا کریں، خیر خواہی کی دعا کریں، خیر سگالی کی دعا کریں۔ اللہ میرے دل میں اس کے لیے حسد ہے، اللہ اس کے مال میں برکت دے، مجھے بھی برکت عطا فرما، کیونکہ اللہ تمہیں برکت دے سکتا ہے وہ اللہ اس کو بھی برکت دینے والا ہے۔ جو تمہارا رب ہے وہی اس کا رب ہے۔ اور یاد رکھیے، جتنی دیر تک ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کوئی کسی کا نصیب نہ چھن سکتا ہے، نہ کسی کے نصیب سے کچھ لے سکتا ہے۔ ہر چیز مقدر اور مکتوب ہے اللہ کی طرف سے، اور جس کے لیے اللہ نے جو لکھ دیا ہے کوئی ایک ذرہ بھی اس کے نصیب سے نہ کم کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے حسد کو خیر میں بدل دیں، اور وہ خیر کیا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ میرے اس بھائی کو برکت دے، اللہ مجھے بھی برکت عطا فرما، اللہ میرے اس بھائی پر اپنی رحمتیں فرما، اللہ اس کو کسی شر سے محفوظ فرما۔ کہیں اس کی بات ہو تو اچھے الفاظ میں تذکرہ کرے کہ اللہ کی نہیں یار میرا وہ فلاں بھائی بڑا اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بندہ ہے، تاکہ اگر کوئی حسد پھیلا بھی رہا ہو تو وہ ناکام اور نامراد ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی رضا پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حسد اسی جگہ سے شروع ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتا وہاں سے حسد شروع ہوتا ہے، اور جب انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ جو تو نے مجھے دیا میں اس پہ راضی ہوں، پھر وہ دائیں بائیں نہ دیکھتا ہے نہ اسے کسی کی پرواہ ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا پہ راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔